ہم نے قتل کیا اپنی بیوی کا. کیوں؟ ہمارا لینے دینے کا مسئلہ تھا. رات کو نہیں وہ دینا نہیں چاہ رہی ہے, میں بولنا لوں گا. چلیے. والد صاحب کا نام کیا ہے؟ اکبر علی. اکبر علی. عمر کتنی ہے؟ میری عمر ہاں 64 سال. 64 سال. کہاں رہتے ہو؟ غازی آباد ابو بکر صدیق کالونی, اچھا. گلی نمبر 4. کیا کام کرتے ہو؟ چپل کا کام کرتا ہوں. ابھی بھی کرتے ہو؟ نہیں, ابھی میں کیا کیا ہے آپ نے ابھی؟ کیا کیا ہے آپ نے؟ ہم نے قتل کیا اپنی بیوی کا. کیوں؟ ہمارا لینے دینے کا مسئلہ تھا. رات کو نہیں وہ دینا نہیں چاہ رہی ہے, میں بولنا لوں گا. بیوی کا نام کیا تھا؟ آسمہ بیگم. اس کی عمر کتنی ہے؟ تقریباً یہ 58. وہ ابھی کہاں پہ ہے؟ وہ ابھی کہاں پہ ہے؟ وہ ابھی گھر پہ ہے. گھر پہ ہے. کیوں مارا اس کو؟ لینے دینے کا مسئلہ تھا. السلام علیکم، میں ہوں تہمین عاشق. یہ جو تصویر میں نظر آنے والا بابا ہے جناب، یہ 64 سال کا ہے. اس کا مسئلہ کیا ہے ذرا غور سے سنیے. میں حیران ہوں اس بات پہ کہ پتہ نہیں کوئی ذہنی مریض ہے، پاگل ہے، کسر ہے، کیا ہے اس انسان کو. ازواجی تعلقات سے انکاری پر اس نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا. اس بیان پر سوشل میڈیا خوب ہنس رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے، چسکے لے رہا ہے، چیزیں لگا رہا ہے، بھونچال مچا پڑا ہے. حیران کن سی بات ہے، اس ٹائم پر گھر پہ اور کوئی موجود نہیں تھا. اس نے جو کیا اور جو بتایا، کیا وہ دونوں ٹھیک ہیں، سچ ہیں؟ حل کرنے کے بعد اس نے اپنی گرفتاری بھی خود دی. میں اس پر بہت حیران ہوں کہ حل کرنے کے بعد گرفتاری تو کوئی نہیں دیتا، بہت کم ایسا ہوتا ہے. تو اس نے جا کے گرفتاری بھی دی اور وجہ بھی بتایا. تو یہ بڑے ڈیفرنٹ سا کیس ہے جس پر میں آپ سے بات کرنے جا رہی ہوں. آپ یقین کیجئے بہت سے ایسے پوائنٹس، ٹاپکس اور کیسز ہوتے ہیں جس پر عمومی طور پر بات نہیں کی جاتی کہ عوام جو ہے اس پر گفتگو، تجزیہ، کامنٹس بڑے نیگیٹو دے گی. آپ یقین کیجئے وہ تمام ٹاپکس ایکچولی شرن ڈسکس کرنے چاہیے تاکہ عوام کو اویئرنیس آئے، پتہ چلے. ہم بچوں سے چیزیں چھپاتے ہیں کہ بچوں کو پتہ لگے گا تو بچے خراب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن بچوں کو آپ برے سے روکے نہیں. بچوں کو آپ سینس بتائیے، ٹھیک کیا ہے، غلط کیا ہے، تاکہ بچے کو سمجھ آئے کہ میں نے فیصلہ کیا کرنا ہے. اس کیس اور اس ٹاپک پر بات کرتے ہوئے میں اس کی ڈیٹیلز کی طرف آؤں گی کہ یہ وقوع ہے کراچی کا اور جناب غازی آباد ہے، گلی نمبر 6 ہے اور کالونی کا نام ہے ابو بکر صدیق کالونی. اصغر علی نام ہے ہمارے مین کریکٹر کا اس کیس کے، بابا جی کا. 64 سال عمر ہے. بیوی کا نام ہے آسمہ. عمر کتنی ہے؟ 58 سال، یعنی 58 ایئرس. میاں بیوی بوڑھے ہیں، ہم یہ کہیں گے کہ بوڑھی ماں اور بوڑھا بابا. ان کے کل 4 بچے ہیں اور 4 بچوں میں سے 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں. دونوں بیٹے جوان، دونوں بیٹیاں جوان. ایون دین بیٹیوں کی شادیاں کر چکے ہیں. نام بتا دیتی ہوں، عابدہ پروین ہے اور دوسری بیٹی کا نام ساجدہ ہے. ان دونوں کی شادیاں کی ہیں اور شادیوں کے بعد ان کی بھی آگے سے اولادیں ہیں. یعنی یہ جو اصغر ہے یہ نانا بھی ہے. اب بیٹے وہ بھی جوان ہیں، شادیاں کرنے جا رہے ہیں اور ابھی تک تو انمیرڈ ہیں لیکن اپنی اپنی نوکریوں میں سیٹلڈ ہیں اور پورے گھر کا جو سیٹ اپ ہے، جو سسٹم ہے، اخراجات، بوجھ، وہ سب بیٹے پورا کرتے ہیں. اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ اصغر کیا کرتا ہے. اصغر جو ہے وہ ایک فیکٹری میں ملازم ہے. اسی طرح سے اس کی زندگی گزری ملازمت کرتے ہوئے، اور جو فیکٹری ہے وہ ہے چپل بنانے کی فیکٹری. ڈیٹ 4 جون ہے، آج سے ٹھیک 2 دن پہلے کی بات ہے. صبح کا ٹائم ہے، بیٹے سو کر اٹھے ہیں. اٹھ کر ماں سے کہا ماں ناشتہ بنا دو. کہاں پہ جانا ہے؟ ماں گئی کچن میں اور ماں ناشتہ بنانے لگی. ناشتہ کیا بیٹوں نے اور یہ دونوں سلام کر کے کام پہ چلے گئے اپنے اپنی جابس پر. گھر پر رہ گئے پیچھے میاں بیوی، یعنی اصغر صاحب جو بابا جی ہیں اور ان کی اہلیہ آسمہ. اصغر کا یہ کہنا ہے کہ میں نے بار بار یہ اصرار کیا، اپنی بیوی کو بار بار اصرار کیا، لیکن وہ میری بات نہ مانی. ازواجی تعلقات کے حوالے سے بات ہو رہی، مانتی نہیں تھی. ایک عرصے سے یہ سلسلہ چل رہا تھا. ہمیں جب مناتا تھا کہتا تھا نہیں مانتی تھی، جب مناتا تھا کہتا تھا نہیں مانتی تھی. اب یہ جو چیز میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، میرے الفاظ چینج ہیں، بابے کے الفاظ بڑے ہی کوئی واحد کہہ لیجئے اس ٹائپ کے ہیں. زیب نہیں دیتا کہ میں وہ ریپیٹ کر کے آپ کو بتاؤں، لیکن ویڈیو میں آپ سن چکے ہیں. اب ہوتا کیا تھا، میری بیوی نہیں مانی. میں نے بہت دفعہ کہا. اس مرتبہ غصے میں آ کے اس نے کیا کیا، کینچی اٹھا لی. اور کینچی اٹھا کے مجھے مارنے ہی لگی تھی کہ میں نے دیکھا ہے اس نے کینچی اٹھا لی ہے. میں نے پھر اپنا بچاؤ تو کرنا تھا، میں بھی گیا اور میں نے پھر گھر کے اندر ہی ایک راڈ پڑا ہوا تھا لوہے کا، وہ اٹھایا اور لا کر اس کے
پتھر پروار کیا، یہ وہیں پہ ڈھیر ہو گئی. 1 گھنٹہ بیٹھا رہا. جب 1 گھنٹہ گزر گیا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ میں نے جو کیا وہ غلط کیا، بہت بڑی غلطی کر بیٹھا ہوں میں. اب میں کیا کروں؟ اوہو، میں نے تو اپنے بچوں کی ماں کو قتل کر دیا، اپنے زندگی کے ساتھی کو قتل کر دیا. مجھے یہ احساس ہونے لگا، اور پھر احساس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک ویڈیو بنائی. اس کے بعد میں اٹھا، تالا چابی پکڑا، اپنے گھر کو باہر سے تالا لگایا اور سیدھا چلا گیا تھانہ، جہاں پر جا کر میں نے ایس ایچ او کے کمرے میں بیٹھ کر ایس ایچ او کو کہا کہ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے. ایس ایچ او نے کہا بتاؤ. میں نے ایس ایچ او سے کہا کہ میں اپنی بیوی کو قتل کر کے آ گیا ہوں اور میں نے گھر کو تالا لگایا ہے، ادھر پڑی ہوئی ہے. ایس ایچ او نے کہا کیوں قتل کیا؟ کہتا ہے جی وہ میری بات نہیں مان رہی تھی. وانس اگین وہی جملہ ازواجی تعلقات سے ریلیٹڈ. اب پولیس کو لگ رہا تھا کہ یہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے، یہ مذاق کر رہا ہے، یہ ڈرامہ کر رہا ہے، ایویں پتہ نہیں الٹی سیدھی باتیں کیوں کر رہا ہے. ایکچولی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ملزم ایسا کرے اور پھر پولیس کو جا کر خود بتائے کہ ہاں میں نے یہ کیا، اور ٹاپک بھی مطلب وجہ سمجھ نہیں آتی نا جس وجہ سے اس نے کیا. تو پولیس ہی سمجھی ایویں کو ہلا ہوا ہے تھوڑا سا، کو پاگل ہے، یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے. لیکن حقیقت تھی. تو پولیس نے کہا اچھا تو مارا کس سے تم نے؟ میں نے راڈ سے مارا. کہاں پڑی ہے لاش؟ وہاں پڑی ہوئی ہے. پولیس نے کہا چلو آؤ دکھاؤ مجھے. تو اس نے پھر وہ ویڈیو دکھائی جو بنائی. پولیس نے جیسے ویڈیو دیکھی پولیس نے کہا صحیح کہتا ہے یہ تو. پولیس نے کہا آپ دکھا کہاں پھینکا ہے مار کے. پھر پولیس کی حراست میں ہی یہ گیا این اسی گھر میں جو اس کا گھر تھا جس کو یہ تالا لگا کے آیا. تالا کھولا، اندر گیا، جس کمرے میں بیوی مری پڑی تھی وہاں پر جا کر پولیس کو کہتا ہے یہ دیکھو یہ پڑی. صحیح تو کہتا تھا میں. پھر پولیس نے پورے وقوعے کی ایک رپورٹ بنائی، شواہد دیکھے، وہ آہنی راڈ جس سے مارا وہ دیکھا. اس کے ساتھ ساتھ تمام چیزوں کو تیار کرنے کے بعد کو اٹھایا اور پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال شفٹ کرایا. اسی ملزم سے اصغر سے اس کے بچوں کا نمبر لیا اور اس کے بیٹوں کو اطلاع دی اور کہا کہ تھانے آ جاؤ. بیٹوں نے جیسے سنا حیران پریشان ہکے بکے اور وہ سیدھے تھانے آ گئے. تھانے آ کے دیکھا کہ ابا جی بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب پولیس بھی ہے اور جو وقوع ہے وہ بالکل سچا ہے. انتہائی شرمندہ، افسوس، اپنے منہوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے شرمندگی کے مارے کہنے لگے ابا جی کیا کیا یہ آپ نے؟ انہوں نے کیا کہا اپنے باپ کو میں وہ تو آپ کو بتاؤں گی، لیکن آپ کو اس سے پہلے یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ایک ایف آئی آر 302 کی درج کر لی گئی اور یہ ایف آئی آر نامزد درج کی گئی. اس میں ملزم کون ہے؟ شوہر. نام کیا ہے؟ اصغر. عمر کتنی؟ 64 سال. توبہ استغفار. بیٹے جانتے ہیں کیا کہتے ہیں بیٹے کو؟ بیٹے کہتے ہیں ابا جی آپ نانا ہیں، ہماری شادی ہو چکی ہوتی تو آپ ابھی دادا ہوتے اور ہماری شادیاں ہونے جا رہی ہیں. ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں کہ ہمارے باپ نے کیا حرکت کی ہے؟ ہم کس طرح سے کسی کو سمجھائیں گے؟ ہم باہر کیسے نکلیں گے؟ ہم نوکریوں پہ کیسے جائیں گے؟ اور اپنا سر پیٹنے لگے بیٹے کہ یہ کیا کیا ہمارے باپ نے. اب باپ نے تو جناب کر دیا، بھگتے گا کون؟ اولاد. اس قسم کے گل کیوں کھلائے جو ہم پورے ہی نہ کر سکیں؟ ہم بدنام ہیں، شرمندہ. لوگوں کو کیا بتائیں گے کہ ہمارا باپ اس قدر گھٹیا ہو چکا تھا کہ اس نے اس بات پہ ہماری ماں کو کر دیا ہے. نہ ماں کا ذکر کر سکتے ہیں نہ باپ کا، لیکن آپ نے چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے. کہتا ہے میں بہت غصے میں تھا، میں نے کر دیا، مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی کہ میں نے کیا کیا. جاؤ تم اپنی زندگی گزارو، شادیاں کرو، زندگی گزارو، اور یاد رکھنا میرے پیچھے عدالتوں میں کچہری میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم میرے پیچھے عدالت کچہری آئے نا تو میں تمہیں بتا رہا ہوں تم لوگوں کی زندگیاں خراب ہو جانی ہیں، نوکریاں چھوٹ جانی ہیں اور تم لوگ رول جاؤ. لہٰذا میرے پیچھے مت آنا. اتنا ہے یہ کیس اور ڈیٹیل بھی یہی ہے. لوگ اس پر بات نہیں کرتے کہ اس نے ایسا کیوں کیا. نہیں کرنا چاہیے تھا. وجہ کیا ہے؟ میڈیکل پوائنٹ آف ویو کیا کہتا ہے؟ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو کیا کہتا ہے؟ معاشرتی سوشلائز پوائنٹ آف ویو کیا کہتا ہے؟ لیکن میں آپ کو یہاں پر یہ بتاؤں اس بندے کا پراپر میڈیکل چیک اپ ہو، یقین کریں کوئی نہ کوئی کسر اس کے دماغ سے نکل آئے گی، کوئی نہ کوئی چیز نکل آئے گی. عمومی طور پر اس عمر میں نماز، اللہ توبہ، جائے نماز، اس کے علاوہ کچھ یاد نہیں ہوتا، یا تسبیح، کیونکہ ساری زندگی گزر چکی ہوتی ہے، اتار چڑھاؤ دیکھے ہوتے ہیں اور سارے معاملات کر چکے ہوتے ہیں، ذمہ داریاں پوری، بچے بیاد، یہ سب ہو چکا ہوتا ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ اب قبر. تو وہ خوف آتا ہے. لیکن اس کو کیا خوف آنا ہے؟ اس کو تو ابھی تک غصہ ہی شدید آتا ہے، اور غصے کی حالت میں دیکھیں اس نے اپنی بیوی مار دی ہے. میں حیران ہوں اس بات پر. جوانی اس کی بیوی نے اس کے ساتھ گزاری ہوگی، کیسے گزاری؟ میں سلوٹ پیش کرتی ہوں اس عورت کو جس نے اس کے ساتھ پوری جوانی زندگی گزاری، بچے پیدا کیے، رہی. 100 دفعہ سنا ہوگا اب یہ حال ہے تو جوانی میں کیا حال کرتا ہوگا.
ایسا شخص شدید قسم کی سزا کا مستحق ہوتا ہے جو کسی کے ساتھ ایسی حرکت کرے. اس کے علاوہ میرے پاس کوئی تجزیہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی غلطی اس کیس میں کیا ہوئی جی اس نے ایسا کیوں کر لیا، نہیں، یہ بھی نہیں ہے. آج سزا کا مستحق ہے.